عقل مند لوگوں نے کئی مثالیں دی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو جس طرح کا آدمی ہوتا ہے دوسروں کو بھی اس طرح سمجھتا ہے، وہ اپنی عقل کے مطابق دوسروں کو بھی اس طرح سمجھتا ہے اور دوسروں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں آپ بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جاوید اختر کہتے ہیں کہ اگر سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تو یہ سارے پھر اس طرح دنیا میں فساد اور قتل اور لڑائیاں اور جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ یہ بات اللہ کے اوپر اعتراض کے طور پر کر رہے ہیں۔ تو جاوید اختر کا قصور نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی فلموں میں اور گانوں میں لگا دی۔ اس بندے کو جھوٹی کہانی بنانی ہو، من گھڑت اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے افسانے بنانے ہو اور گانے لکھنے ہو اور ڈرامے لکھنے ہو، اس کو کس چیز کا علم ہوگا؟ کیونکہ وہ حقیقت سے تو واقف ہے نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کے ڈرامے لکھتا ہے، ہاتھ کے گانے لکھتا ہے، ہاتھ کی کہانی لکھ کر لوگوں کو دیتا ہے کہ یہ آپ اس پہ بات کریں، یہ فلم ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ گانا ہے۔ اس کو تو اس بات کا خود کو یقین ہے کہ یہ جو میں ڈرامہ لکھ رہا ہوں، یہ جو میں نے فلم لکھی ہے، یہ جو میں نے گانا لکھا ہے، یہ تو جھوٹی کہانی ہے، یہ جھوٹے افسانے ہیں، یہ میں اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں۔ پہلے تو وہ خود کو دغا دیتا ہے، جھوٹی بات لکھ کے، جھوٹی بات کر کے پہلے تو وہ خود کو دغا دیتا ہے، پھر دوسروں کو دغا دینے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ بھی آئیں، آپ بھی یہ کام کریں۔ جاوید اختر جو فلموں میں کام کرتے ہیں، فلم کا مقصد کیا ہے؟ ڈرامے کا مقصد کیا ہے؟ گانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو آپ آسمان دیکھ رہے ہیں نا، یہ گراؤنڈ فلور ہے، اس کے اوپر 7 فلورز اور ہیں۔ 7 فلور پہ جو پینٹ ہاؤس ہے اس میں گاڈ رہتا ہے۔ تو اگر تمہاری مرضی کے بنا پتہ نہیں ہلتا تو پھر یہ جو دنیا میں اتنا انیائے ہے، دنیا میں اتنی بھوک ہے، اتنی بیماری ہے، اتنی مجبوری ہے، اتنے بلاکار ہیں، اتنے ہتیائیں ہیں، یہ اس کے سامنے ہو رہے ہیں۔ یہ چاہے تو روک سکتا ہے لیکن یہ ہونے دیتا ہے، اور یہ مجھ سے پوچھے گا، اس کی مجال ہوگی کہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں۔ میں پوچھوں گا اگر یہ نکلا کہ بھائی تم نے کیا کیا تھا۔ آپ نے خود ہی سنا، خود ہی دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نہ ہونے کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر کسی کا قتل ہو رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے اور کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس نظام کو اللہ کی ذات نہیں چلا رہی ہے، یہ بلکہ یہ پورا نظام خود ہی چل رہا ہے۔ تو چلو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ بہت زیادہ عقل مند ہیں، آپ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، چالاک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں ہے، چالاک نہیں ہے، تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس ریاست میں آپ رہتے ہیں، تو اس ریاست کے اندر لڑائی نہیں ہو رہی ہے، وہاں پہ جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، وہاں پہ قتل نہیں ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، تو وہاں پر ظلم کیوں ہوتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں، وہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ مجھے یہ اس کا جواب دیجئے، آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ ہندوستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، ہندوستان کے اندر کوئی نظام نہیں ہے، ہندوستان کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے، یہاں پر کوئی قانون نہیں، یہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے، یہاں پر کوئی صدر نہیں ہے، یہاں پر کوئی فوج نہیں ہے، یہاں پر کوئی پولیس نہیں ہے، یہاں پر کوئی ایجنسی نہیں ہے، اور یہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ تبھی ہو رہا ہے۔ آپ مجھے جواب دیں اس کا کہ ہندوستان کے اندر جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس ملک میں آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہندوستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو کیا وہاں پر قانون نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، وہاں پر حکومت نہیں ہے، وہاں فوج نہیں ہے، وہاں ایجنسی نہیں ہے؟ اتنے ظلم ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر، آپ کہہ دیں کہ وہاں پر قانون نہیں ہے، وہاں پر حکومت نہیں ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تبھی یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ چلو اگر آپ کی آنکھیں بند ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں۔
सत्यवाद 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 अरे माचुदी आपको सारा कुछ नजर आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि हिंदुस्तान में कानून है या नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अल्लाह है या नहीं है, उसके हुक्म के बगैर पत्ता हिलता है या नहीं हिलता है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया है